ایک طرف پاکستان کی حکومت اس ٹائم پر بجٹ کی جو فائنلائزیشن ہے اس کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف سیاست کے اندر بھونچال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ عید کی بریک ملنے کی بجائے عید کے بعد بڑی بڑی خبریں آنے کے امکانات ہیں، بہت ساری گرفتاریوں کے بارے میں چہم گوئیاں چل رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک امپورٹنٹ پریس بریفنگ کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل نے، جو کہ آبویسلی ترجمان ہے حکومت کے قانونی پر، ایک ایسی بات کر ڈالی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریاست مخالف ہونے کا ایک لقب دے ڈالا ہے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ مخصوص سیاسی جماعت ریاست مخالف ایجنڈے پہ ہے، کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ وہ مخصوص سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس سیاسی جماعت نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں۔ امریکہ میں ان کے اراکین کانگریس کو لابیس فرم اور پی آر فرمز کے ذریعے ہائر کیا۔ مخصوص سیاسی جماعت ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے، نہ تو اس کی معافی ہے اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں۔ اب سیاست میں سیاسی جماعتیں آپس میں لڑا کرتی ہیں، لیکن اسٹیٹ کی مخالفت یا ریاست کی مخالفت کرنے کا الزام لگانا کسی سیاسی جماعت پر یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ اس سے پہلے احسن اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی سنیں۔ پاکستان کے بزنس مین، تاجر، دانشور کہتے ہیں جی کہ اس ملک نے ترقی کرنی ہے، عمران خان کو آپ جیل میں بند رکھیں، اگر وہ باہر آئے پھر دھرنے، پھر فساد اور پھر محاذرائی ہو، ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ آنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پر اسد قیصر صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ اسد قیصر صاحب، یہ دو بیانات آپ کے سامنے، ایک ریاست مخالف اور ایک ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگنے لگ گئے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، پی ٹی آئی اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی یا رسپونڈ کرے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا کل کا عید اور پوری قوم کو عید قربان جو ہے نا بہت بہت مبارک ہو۔ صاحب، ہماری طرف سے بھی پیشگی مبارک ہو آپ کو، اور امید ہے، نیک تمنائیں ہیں کہ ظلم اور جبر کا یہ دور ختم ہو اور ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو۔ یہ جو صاحب ہے میرے لیے تو نیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہے، میں نے بھی آپ کی بات سنی ہے تو اتنا مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی پنڈی سی ایم این اے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حلف دے قرآن کے اوپر کہ کیا یہ الیکشن جیت چکا ہے۔ یہ ایک ہارا ہوا شخص جو فارم 47 کا پیداوار ہے، جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہو، اور وہ آ کے اس قسم کی فضولیات اور غیر ضروری اور زیادہ مطلب اپنی پوزیشن کو جو ہے نا مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرے تاکہ اس کو کوئی موقع پوزیشن ملے، اس پہ بہت افسوس ہے۔ دیکھیں، ہم اس ملک کے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، اور جو الزامات ہمارے لگ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشری انکوائری ہو۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہمارا تو مسلسل مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری جہاں سے آپ اس کو لینا چاہتے وہیں سے لے لیں، لیکن اس قسم کی باتوں سے آپ پاکستان کی سب سے مجبور پارٹی اور جو سب سے مجبور لیڈر ہے اس کے خلاف ہرد سرائی کر کے آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور ابھی تو ان کے دن میں میرے خیال میں ان تو چند دنوں کی مہمان ہے یہ حکومت، پیپل پارٹی جو ہے نا ابھی اس کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس ظالمانہ بجٹ کو ووٹ کرے گی۔ اگر پیپل پارٹی اس ظالمانہ بجٹ جو ٹیکسوں کی برمار ہے، جو کہ بزنس کمیونٹی کی انہوں نے شارک کاٹی ہے، بلکہ عوام کا تو انہوں نے کچورن نکال دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جو اس وقت بجلی کی قیمت جتنی بڑی ہیں، جتنی جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، کوئی یہاں کاروبار کر سکے گا، کوئی روزگار کر سکے گا، یا کوئی جو ہے نا ایک غریب آدمی اس بوجھ کو برداشت کر سکے گا۔ تو مجھے تو بہت ڈر ہے کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے اور ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ ان کو جو بجلی کی جو کرائسس ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہے، جو اکانومی کو سیریس چیلنجز ہیں، جو اس وقت عوام کو ریلیف دینا، وہ اس پہ یہ ناکام ہے۔ تو الزام تراشیوں پہ
اور ایک غیر ذمہ دار بیان بازی پہ اترائے ہیں. اسد صاحب, I'm sorry I'm cutting you short.